إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقسطوا إن الله يحب المقسطين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، دینی اور ملی بھائیوں، قرآن کریم کے اندر ایک سورہ ہے سورۃ النحل، سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 90۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے 3 اوامر کا تذکرہ فرمایا اور 3 نواہی کا تذکرہ فرمایا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ پھر کہا یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ 6 چیزیں اللہ رب العالمین نے بیان کی اور بیان کرتا ہے، اور بیان کر کے اللہ رب العالمین تمہیں نصیحت کرتا ہے، نصیحت کر رہا ہے۔ لعلکم تذکرون، شاید کہ کچھ لوگ نصیحت کو قبول کرے۔ یہ جو آیت ہے قرآن حکیم کے اندر بہت ہی جامع آیت ہے۔ مختلف صحابہ اکرام کا اور مختلف تابعین کا ایک قول موجود ہے، جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بھی قول ہے، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے کہ قرآن حکیم کے اندر یہ بہت ہی جامع آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر خیر کا بھی تذکرہ فرمایا اور شر کا بھی تذکرہ فرمایا، اور اس آیت کے تعلق سے صحابہ اکرام کا بے شمار واقعہ بھی ملتا ہے۔ جیسے ایک حدیث ہے الادب المفرد کے اندر اور مسند احمد کے اندر، ایک صحابی کا نام ہے اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالی عنہ۔
اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالی عنہ ایک گاؤں کے سردار تھے. ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جس وقت آپ نے نبوت کا اعلان کیا تھا. پیارے نبی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کون ہو, آپ کا کیا نام ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. اس کے بعد پھر اقسم بن سیفی نے پوچھا کہ آپ کا کیا مقصد ہے, آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں, کس چیز کی طرف بلاتے ہیں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر. یہ آیت کریمہ پیارے نبی پڑھ کر سناتے ہیں. اس کے بعد اقسم بن سیفی اپنی قوم میں جاتے ہیں, اپنے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں, محمد کی بات مانو, اطاعت کرو. یہ ایک حدیث ہے, ایک واقعہ ہے. مسند احمد کے اندر اور الادب المفرد کے اندر ایک اور واقعہ ملتا ہے. ایک مشہور صحابی ہے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ نئے اسلام قبول کیے تھے, زیادہ دن نہیں ہوئے تھے اسلام قبول کیے. ایک مرتبہ گزر ہو رہا تھا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے صحن میں جلوہ افروز تھے, بیٹھے ہوئے تھے. جیسے عثمان بن مظعون کا گزر ہوا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بیٹھو گے نہیں میرے پاس؟ حدیث کے الفاظ الا تجلس, بیٹھو گے نہیں؟ عثمان بن مظعون نے کہا کہ کیوں نہیں بیٹھیں گے. پھر حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کے پاس بیٹھ جاتے ہیں, پیارے نبی سے گفتگو کرتے ہیں. عثمان بن مظعون کہتے ہیں کہ اچانک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں, بہت دیر تک اٹھائے رکھتے ہیں. اس کے بعد پھر سر نیچا کرتے ہیں, دائیں جانب رخ کرتے ہیں, مڑ جاتے ہیں. اور ایسا لگ رہا تھا کہ پیارے نبی کوئی بات کسی کو سمجھا رہے ہیں یا خود سمجھ رہے ہیں. ایسا ایک مرتبہ ہوا. پھر کچھ دیر کے بعد پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھا لیا, پھر نیچے کر لیے. اس کے بعد حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا پیارے نبی سے کہ اللہ کے نبی کیا ماجرا ہے؟ اس سے پہلے بھی میں آپ کے ساتھ بیٹھ چکا ہوں, لیکن اس سے پہلے کبھی یہ کیفیت نہیں دیکھی آپ کے اوپر, کیا ماجرا ہے؟ تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور کوئی بات سمجھا رہے تھے, میں اس بات کو سمجھ رہا تھا, کچھ اوامر تھے, کچھ نواہی تھے. پھر حضرت عثمان بن مظعون کہتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں؟ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر نصیحت کی, کہا کہ یہ آیت سمجھا رہے تھے حضرت جبریل امین. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر. حضرت عثمان بن مظعون کہتے ہیں کہ میرا دل بہت زیادہ پختہ ہو گیا, اس کے بعد میرا ایمان بہت زیادہ مضبوط ہو گیا اور میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرنے لگا. تو یہ بھی ایک واقعہ ملتا ہے اس آیت کے تعلق سے. میرے بھائی, اس آیت کریمہ کا ترجمہ سنیے اب کیا ہے اس آیت کریمہ کے اندر. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہے عدل و انصاف کا, عدل کا, انصاف کا اور احسان کا تمہیں حکم دیتا ہے. وایتاء ذی القربى, قرابت داروں کے ساتھ احسان کرنے اور اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے. وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی, اور فحش کام سے, بدکاری سے, زناکاری سے, بے حیائی سے اور منکر سے اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے. یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ رب العالمین تمہیں نصیحت کر رہا ہے. اب پہلی چیز دیکھیے, بہت ہی جامع آیت ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ ان اللہ یأمرکم بالعدل. اللہ رب العالمین بندوں کو, اللہ رب العالمین انسانوں کو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے کہ ہر معاملے میں انسان کو چاہیے کہ وہ انصاف کیا کرے, عدل کیا کرے. میرے بھائی یاد رکھیے, اللہ رب العالمین نے زمین کو بنایا, آسمان کو پیدا کیا, ساری چیزوں کو بنایا, ساری چیزوں کو پیدا کیا, ایک سسٹم کے تحت پیدا کیا, اور ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے عدل و انصاف کے ساتھ پیدا کر کے رکھا. یہ عدل کرنا یہ اللہ رب العالمین کی ایک خوبی ہے, خاص صفت ہے, انصاف کرنا, عدل کرنا. اور یہ خوبی, یہ صفت جب کوئی شخص اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو اس بندے سے اللہ رب العالمین بہت زیادہ محبت کرتا ہے. آج ہمارے سماج کے اندر, گاؤں کے اندر انصاف ختم ہوتا جا رہا ہے. عالمی سطح پر اگر آپ دیکھیں گے تو بے انصاف ختم ہو رہا ہے.
سورۃ الحجرات پڑھیے، سورۃ الحجرات، اللہ رب العالمین نے بتایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں، جتنے لوگ ہیں، سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جب بھائی بھائی ہیں تو پھر کبھی اختلاف ہو سکتا ہے، کبھی تو میں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نصیحت کی کہ جب بھی کبھی اختلاف ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، تو پھر فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، دو بھائیوں کے درمیان انصاف کرا دیا کرو، دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ الحمدللہ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو انصاف کرتے ہیں، پنچایت کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ انہیں یہ بات بھی یاد رکھنا ہے، اللہ رب العالمین نے آگے کہا وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، جب بھی صلح کرنا ہو تو پھر انصاف کے ساتھ کرو، وَأَقْسِطُوا، انصاف کرو، عدل کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اللہ رب العالمین عدل کرنے والے کو، انصاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ میرے بھائی یاد رکھیے، جہاں انصاف کا خون ہوگا نا، جہاں انصاف کا گلا گھونٹا جائے گا، وہاں پر اختلاف ہوگا، وہاں پر لڑائی جھگڑا ہوگا۔ آج گھر گھر کے اندر لڑائی جھگڑا ہے، ہر خاندان کے اندر لڑائی جھگڑا ہے، ہر گاؤں خاندان اور قبیلے کے اندر لڑائی جھگڑا ہے۔ اب عالمی سطح پر دیکھیے تو بھی لڑائی جھگڑا اختلاف ہے کہ نہیں ہے؟ اختلاف ہے۔ یہ اختلاف کیوں ہے؟ یہ اختلاف اس لیے ہے کہ یہ انصاف کا خون ہوتا ہے، انصاف کا گلا دبایا جاتا ہے، اس لیے اختلاف ہوتا ہے۔ عالمی سطح پر آپ دیکھ لیجئے، آج نا ہر چیز میں ہندو مسلم ہوتا ہے، ہر ایک چیز میں ہندو مسلم۔ یہ ہندو مسلم کب سے شروع ہوا؟ مجھے لگ رہا ہے نا، یہ جو 6 دسمبر ہوا تھا، 6 دسمبر 1992 میں بابری مسجد کو شہید کیا گیا، اس وقت سے شروع ہو گیا ہندو مسلم۔ اس سے پہلے بھی تھا لیکن کم تھا، اس کے بعد زیادہ ہو گیا، اور 2014 سے اور بھی زیادہ ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں کسی سے مخفی نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہیں، سارے لوگ جانتے ہیں۔ ابھی 22 جنوری کو رام للا پران پرتشٹھا بھی رکھا گیا ہے، رام للا کا ادگھاٹن بھی رکھا گیا ہے، اور ہمارے علماء نے، ہمارے شیخ نے، مطلب سارے لوگ مل کر یہ فیصلہ کیے کہ اس معاملے میں کچھ بھی نہیں بولنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ کچھ نہیں بولتے ہیں، لیکن ہر ایک مسلمان کو کم سے کم اپنی تاریخ، اپنی ہسٹری تو یاد رکھنے کی ضرورت ہے نا۔ کسی نے سچی بات کہی ہے، کسی نے کہا ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے دنیا کے اندر، ہم بولتے رہیں گے بابری مسجد کے بارے میں، ہم بولتے رہیں گے کہ ان لوگوں نے ہندو مسلم کرتے ہوئے بابری مسجد کے ساتھ کیا کیا، ہم بولتے رہیں گے۔ ہم مریں گے تو پھر ہمارے نسلوں کو بھی بتائیں گے کہ ان لوگوں نے بابری مسجد کے ساتھ کیا کیا۔ ٹھیک ہے، بابری مسجد کو شہید کیا گیا، اس کے بعد پھر جب فیصلہ آیا تو پھر فیصلہ کس طریقے سے سنایا گیا وہ تو سب کو معلوم ہے، آج یوٹیوب کے اندر موجود ہے، سارے لوگ جانتے ہیں۔ فیصلہ دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ نہیں، اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ پہلے یہاں مندر تھا، مندر کو توڑا گیا، اس کے بعد مسجد بنائی گئی، ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ وہاں مسجد تھی، ہاں مسجد تھی، پھر شہید کیا گیا۔ اب میں پوچھتا ہوں، اگر یہ 6 دسمبر کا واقعہ نہ ہوتا تو پھر فیصلہ کیا آتا؟ کوئی فیصلہ ہوتا آج؟ نہیں نا۔ تو یہ ہندو مسلم، تو پھر مجھے کہنا پڑے گا، کسی نے کہا تھا جب بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا تب کہ وہی قاتل، وہی شاہد، وہی منصف، عدالت اس کی۔ اب بہت سارے ایسے فیصلوں میں طرفداری ہو جاتی ہے، قتل کرنے والا بھی وہی، گواہی دینے والا بھی وہی، انصاف کرنے والا بھی وہی، عدالت بھی اسی کی۔ اب فیصلہ کیسا رہے گا بتائیے میرے بھائی؟ تو پھر یاد رکھیے، جہاں انصاف کا خون ہوگا نا، جہاں بھی انصاف کا خون ہوگا، جہاں انصاف کا گلا دبایا جائے گا، گلا گھونٹا جائے گا، وہاں اختلاف ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَأَصْلِحُوا، اصلاح کیا کرو، لیکن اصلاح کیسے کرنا ہے؟ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، انصاف کرو، انصاف، عدل کے ساتھ اصلاح کیا کرو۔ اگر عدل کے ساتھ کام ہوگا تو پھر اختلاف نہیں ہوگا۔ میرے بھائی آج پتہ ہے سارے لوگ بات کرتے ہیں انصاف کی، کہ انصاف ہونا چاہیے، عدل ہونا چاہیے، لیکن جب اپنے خلاف بات آتی ہے نا، اپنے خلاف، اپنے خاندان کے خلاف، اپنے رشتہ داروں کے خلاف جب بات آتی ہے
تو پھر وہاں انصاف کا خون کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے قرآن حکیم کے اندر بتایا، سورۃ النساء کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ ایمان والو انصاف کیا کرو، انصاف۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ تمہارے خلاف ہی بات کیوں نہ ہو، والوالدین، اگرچہ والدین کے خلاف ہی بات کیوں نہ ہو، والاقربین، اور اپنے قریبی رشتہ دار کے خلاف ہی بات کیوں نہ ہو، لیکن انصاف کیا کرو۔ تو انصاف اس طریقے سے کرنا ہے۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر دیکھیے، ایک حدیث صحیح بخاری شریف کے اندر ایک قبیلہ ہے بنی مخزوم۔ بنی مخزوم ایک قبیلہ ہے، شان و شوکت والا قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کی ایک عورت، فاطمہ اس کا نام تھا، اس نے چوری کر لی تھی۔ اسلام کے اندر سزا کیا ہے؟ اگر کوئی شخص چوری کر لے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اس نے چوری کر لی، پریشان ہو گئے سارے لوگ۔ اگر فاطمہ کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو پھر پورا قبیلے کا ناک کٹ جائے گا، بدنامی ہو جائے گی۔ اب مشورہ کیا ان لوگوں نے کہ کسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیا جائے اور کوئی جرمانہ وغیرہ لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دے۔ اب بات کرے تو پھر کون کرے؟ چنانچہ ان لوگوں نے مشورہ کیا اور کہا کہ اسامہ کو کہا جائے کہ آپ بات کرو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ یہ حضرت اسامہ بھی ٹوٹ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے۔ لوگ آئے اسامہ کے پاس اور کہا کہ آپ جاؤ پیارے نبی سے بات کرو کہ کوئی جرمانہ، کچھ پیسہ وغیرہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ اللہ الصمد، یہ واقعہ ہم لوگ پہلے بھی سن چکے ہیں۔ فاطمہ بنی مخزوم کی ایک عورت ہے، چوری کی۔ حضرت اسامہ گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے، کہا کہ اللہ کے نبی، ان لوگوں کا ڈیمانڈ ہے، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر کوئی جرمانہ وغیرہ لے کر چھوڑ دے تو پھر اچھی بات ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، پیارے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ نے ایک جملہ کہا، اتشفع فی حد من حدود اللہ۔ اسامہ، تمہارے اندر یہ جرأت، تمہارے اندر یہ ہمت کہ تم اللہ رب العالمین کی حد میں سفارش کر رہے ہو۔ اگر کوئی شخص چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، یہ اللہ رب العالمین نے حد متعین کیا اور تم اللہ رب العالمین کے حد کے اندر سفارش کر رہے ہو۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا تھا، وہ جملہ ذرا سنیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر انصاف پرور تھے، کس طریقے سے انصاف کرتے تھے۔ جب اپنے اوپر بات آتی تھی تو بھی، جب اپنے خاندان والوں کے اوپر بات آتی تھی، خلاف ہوتی تھی تو بھی کیسے انصاف کرتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کہا تھا، لو ان فاطمۃ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا۔ پیارے نبی نے کہا تھا یہ تو فاطمہ ہے، دوسرے قبیلے کا فاطمہ ہے، دوسرے قبیلے کی عورت ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے، سرقت لقطعت یدہا، اگر میرا لخت جگر، نور نظر فاطمہ بھی اگر چوری کرے، لقطعت یدہا، تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔ اللہ الصمد، یہ جملہ کہا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج دیکھیے کہ انصاف کا خون ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، کیسے انصاف کا خون ہوتا ہے۔ اچھا، نا انصافی کب ہوتی ہے معلوم ہے؟ دشمنی کی بنیاد پر، کبھی کبھی دوستی کی بنیاد پر بھی نا انصافی ہوتی ہے۔ سورۃ المائدہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک اور بات کہی، کہا کہ انصاف کے اوپر جمے رہو، انصاف کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کی دشمنی، کسی خاندان والوں کی دشمنی یا کسی شخص کی دشمنی تمہیں نا انصافی کرنے پر آمادہ کرے۔ مطلب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی شخص سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں، وہ آپ کا دشمن ہے اس لیے آپ اس کے ساتھ انصاف نہ کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یا کسی شخص سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں تو پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ محبت کی بنیاد پر آپ نا انصافی کریں یا اسے کچھ زیادہ دلا دیں، پھر ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا کہ کسی غریب کا میٹر ہے وہاں بھی انصاف کرو، کسی مالدار انسان کا میٹر ہے تو وہاں بھی انصاف کرو۔ اس آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے
میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر بھیجا تھا مال وصول کرنے کے لیے، مال وصول کرنے کے لیے۔ جیسے خیبر وہاں یہودی لوگ رہتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھگانے کا ارادہ کر لیا۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ پھر ان لوگوں نے خود ہی آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایک کام کیجئے، آپ ہمیں یہاں خیبر میں رہنے دیجئے، ہم لوگ یہاں کھیتی باڑی کریں گے، پھر جو بھی پھل فروٹ اور اناج ہوگا آدھا آپ کو دے دیں گے، ہم لوگ اسی معاہدے کے اوپر رہیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد و پیمان کر کے، یہ معاہدہ کر کے انہیں رہنے دیا تھا۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا مال وصول کرنے کے لیے، مال وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ گئے۔ آپ کو پتہ ہے یہودی لوگ سب سے زیادہ سودی کاروبار میں آج ڈوبا ہوا ہے، سب سے زیادہ۔ مسلمان بھی تو ملوث ہو گیا نا، ہر گھر سودی کاروبار کے اندر ملوث ہو چکا ہے آج۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ گئے، عبداللہ بن رواحہ سے بات کی ان لوگوں نے، کہا کہ کچھ لے دے کے اگر ہمارے ساتھ نرمی کرے تو پھر اچھا ہوگا۔ مطلب رشوت دینے کی کوشش کی تھی صحابی رسول حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، رشوت دینے کی کہ کچھ لے لیجئے، مال دولت الگ سے ہم دے رہے ہیں آپ کو، ہمارے ساتھ ذرا نرمی برتیے۔ اللہ الصمد۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ سننے کے بعد جیسی رشوت دینے کی بات ہوئی، حضرت عبداللہ بن رواحہ نے ایک جملہ کہا تھا۔ وہ جملہ کیا کہا تھا؟ ہم سارے لوگ اگر یاد رکھیں گے نا تو انشاءاللہ ہر میدان میں ہم لوگ کامیاب ہوں گے۔ کہ دیکھیے صحابہ اکرام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے صحابہ اکرام کس قدر انصاف کی بات کرتے تھے اور انصاف کرتے تھے۔ عبداللہ بن رواحہ نے کہا تھا کہ دیکھو میں تم لوگوں سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں، یہاں تک کہا تھا کہ تم لوگ میری نظر میں سور، خنزیر اور کتوں سے بھی زیادہ بدتر ہو، اور میں جس کی طرف سے آیا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کی ہر چیز سے زیادہ اس شخصیت سے میں محبت کرتا ہوں، پیارے نبی سے میں اس کی طرف سے آیا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تم سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہوں تو میں ناانصافی کر دوں گا، یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں تو پھر تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی کر دوں گا یا کچھ زیادہ لے لوں گا۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ زمین و آسمان قائم ہے تو پھر عدل و انصاف کی بنیاد پر قائم ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ ہاں سچ کہہ رہے ہیں، زمین و آسمان قائم ہے تو عدل و انصاف کی بنیاد پر قائم۔ اللہ الصمد۔ کتنا بڑا جملہ کہا تھا حضرت عبداللہ بن رواحہ نے، بہت زیادہ نفرت کرتا ہوں تم لوگوں سے، نفرت کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ ناانصافی کر دوں گا، کچھ زیادہ لے لوں گا، ایسا نہیں ہے۔ آج کل ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ہوتا ہے نا، کسی سے ایک مرتبہ دشمنی ہو گئی، ہم کسی شخص سے نفرت کرتے ہیں، اب ذرا انصاف کر کے دکھائیے اس کے ساتھ۔ پنچایت ہوتا ہے پھر دیکھیے اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ اللہ الصمد۔ میرے بھائی کیا پتہ چلا ہم کسی سے نفرت کریں بہت زیادہ تو بھی اس کے ساتھ انصاف کرنا پڑے گا، انصاف والا جملہ کہنا پڑے گا۔ اگر بہت زیادہ محبت کریں تو بھی اس کے ساتھ انصاف کرنا پڑے گا۔ جو گارجین ہیں نا، جو ذمہ دار ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ انصاف کرے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر یہ 6 چیزیں ہیں اس آیت کریمہ کے اندر۔ جو آیت میں نے سامنے رکھا اور بات کر رہا ہوں، سورۃ النحل کی آیت نمبر 90، 6 چیزیں ہیں، 3 اوامر ہے، 3 باتوں کا حکم ہے اور 3 باتوں سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے عدل کا حکم دیا، ہر ایک بندہ عدل کرے، انصاف کرے۔ جو ذمہ دار ہے، جو گارجین ہے، انہیں بھی کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر ایک واقعہ ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ نعمان یہ بیٹا ہے، بشیر یہ ابا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت بشیر نے کیا کیا، ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو ایک غلام گفٹ کیا، ایک غلام گفٹ کیا، غلام ہو یا کوئی بھی چیز ہو تحفے میں دیا۔ جیسے باپ دیتا ہے نا اپنے بچوں کو، اپنے بیٹے کو کوئی چیز تحفہ دیتا ہے، گفٹ دیتا ہے، تو پھر باپ کو چاہیے کہ وہ انصاف کرے۔ اگر ایک بیٹا کو دیتا ہے تو پھر دوسرے بیٹے کو بھی دیا۔ نعمان کی امی نے کہا، نعمان کی امی کا نام غالباً عمرہ بنت رواحہ ہے، عمرہ بنت رواحہ،
امرہ بنت رواحہ، اس نے کہا کہ ایک کام کیجئے، اللہ کے نبی کے پاس جائیے، اللہ کے نبی اسے مانیں گے، ایکسیپٹ کریں گے، گواہی دیں گے اس کے اوپر، تبھی مانیں گے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ حضرت بشیر کیا کرتے ہیں، نعمان کو اٹھاتے ہیں گود میں، چلے جاتے ہیں پیارے نبی کے پاس۔ کہا کہ اللہ کے نبی، یہ میرا بیٹا ہے، اس کو ہم نے فلاں چیز یا ایک غلام تحفے میں دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے۔ پیارے نبی نے کہا کہ تمہاری اور بھی اولاد ہے کیا؟ اور بھی اولاد ہے کیا؟ کہا کہ ہاں۔ اچھا، اور اولاد ہے تو ساری اولاد کو، سارے بیٹوں کو اس طریقے سے تو نے گفٹ کیا ہے کیا، تحفہ دیا ہے؟ کہا کہ نہیں دیا۔ اللہ الصمد۔ ایک مسئلہ کیا ثابت ہو رہا ہے اس جملے سے؟ پیارے نبی کو علم غیب نہیں تھا۔ اگر پیارے نبی کو علم غیب ہوتا تو ایسا سوال کرتے کہ اور بھی اولاد ہے کیا؟ اور اگر اولاد ہے تو ساری اولاد کو، سارے بیٹوں کو آپ نے اس طریقے سے تحفہ دیا ہے کیا؟ ایسا سوال کرتے پیارے نبی؟ کبھی نہیں کرتے۔ جب پیارے نبی کو علم غیب نہیں ہے تو آج کتوں کو، بلیوں کو اور ایسے ننگا باباؤں کو جو مسجد کا چہرہ تک نہیں دیکھا ہے، جسے وضو بنانے کا طریقہ تک نہیں معلوم ہے، قرآن کی کوئی سورت وہ صحیح سے پڑھ بھی نہیں سکتا ہے، وہ کیسے بتا سکتا ہے مستقبل کی باتیں؟ تو یہ ساری چیزیں غلط ہے، غلط عقیدہ ہے، غلط نظریہ ہے، یہ سب کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے۔ بہرحال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیوں نہیں دیا ہے سب کو؟ پھر پیارے نبی نے ایک جملہ اور کہا، جتنے بھی گارجین ہیں نا، ذمہ دار ہے، باپ ہے، سب کو یاد رکھنا چاہیے۔ پیارے نبی نے کہا کہ اچھا تو نہیں چاہتا ہے کہ تیری ساری اولاد تیرے ساتھ یکساں سلوک کرے؟ دیکھو میں ایک جملہ بولتا ہوں، باپ کا بڑا مقام ہے جی اسلام کے اندر، بہت زیادہ مقام ہے، ہم بیان نہیں کر سکتے کتنا بڑا مقام ہے۔ ماں ہے، ماں کا بڑا مقام ہے اسلام کے اندر۔ ایک نوجوان، اس کا بیٹا اگر پوری زندگی اس کی خدمت کرے نا، پوری زندگی، تو بھی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ وہ مشہور واقعہ ہے، یمن سے ایک آدمی جا رہا تھا، اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھا کر لے کر گیا مکہ، حج کرایا۔ ماں کچھ نہیں کر سکتی ہے، خود سے چل پھر نہیں سکتی ہے، اگر پیشاب پیخانہ کر دیتی ہے تو خود سے دھولنا پڑتا تھا اس نوجوان کو، خود اپنے ہاتھ سے کھلاتے تھے۔ گیا حج کروانے کے لیے، کندھے پہ اٹھا کر حج بھی کرایا۔ ایک صحابی رسول سے ملاقات ہو گئی، کہا کہ ایک سوال کر لیتے ہیں۔ سوال کیا، میرا سوال یہ ہے کہ میں یمن سے کندھے پہ اٹھا کر لایا ہوں اپنی ماں کو، حج کرایا ہوں کندھے پہ اٹھا کر، پھر ابھی لے کے بھی جاؤں گا، پھر ایسے خدمت کرتا ہوں، تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ صحابی رسول جواب دیتے ہیں، یار نادان بیوقوف انسان، تو اپنی ماں کی حق کی بات کرتا ہے؟ تیری ماں جب تجھے جنم دے رہی تھی، پیدا کر رہی تھی، درد کی وجہ سے ہزاروں سانسیں لے رہی تھی، لمبی سانسیں لے رہی تھی، ہزاروں سانسیں لی ہوں گی، ان میں سے ایک سانس کا بھی ابھی تک تو نے حق ادا نہیں کیا۔ اللہ الصمد۔ یہ ماں باپ کا حق ہے میرے بھائی۔ نوجوانوں، اگر ماں باپ زندہ ہے تو پھر غنیمت جانو، جنت میں جانے کا آپ کے لیے ایک راستہ موجود ہے۔ یہ ماں باپ کا اگر انتقال ہو جائے نا تو گویا کہ ٹھیک ہے آپ جنت میں جا سکتے ہیں، اور بھی بہت سارے کام ہیں، لیکن جنت جانے کا بہت ہی آسان راستہ آپ کے لیے ابھی بند ہو چکا ہے۔ غنیمت جانیے، غنیمت۔ تو باپ کا مقام ہے، ماں کا مقام ہے۔ گھر میں بھی اختلاف ہوتا ہے نا، بیٹوں میں اختلاف ہوتا ہے، تو یہ اختلاف کب ہوتا ہے؟ جب انصاف کا خون ہوگا نا تو پھر اختلاف ہوگا۔ کہیں ایسا بھی تو ایسا نہیں ہے کہ صرف بیٹوں کی غلطی ہوتی ہے، باپ کی بھی تو غلطی ہو سکتی ہے نا۔ پیارے نبی نے یہی جملہ کہا کہ کیا تمہیں پسند نہیں ہوگا کہ تمہاری ساری اولاد تمہارے ساتھ یکساں سلوک کرے، ایک جیسا سلوک کرے؟ میں مثال سے سمجھاتا ہوں، باپ اگر ایسا کرے کہ بڑے بیٹوں کو کچھ زیادہ دے دے، چھوٹے بیٹے سب کو نہ دے، تو اب کیا ہوگا؟ ساری اولاد، سارے بیٹے یکساں سلوک کریں گے، ایک جیسا سلوک کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ اگر باپ ایک ہی بیٹا سے سب سے زیادہ محبت کرے، اسی سے محبت کرتا ہے، اس کی بیوی سے، اس کے بچوں سے، انہی کو گود میں لیں گے، سب کچھ کریں گے، پیار لاڈ سب، اب کیا ہوگا؟ ساری اولاد یکساں سلوک کریں گے؟ تو پھر بیلنس ہونا چاہیے، دونوں طرف سے غلطیاں نہ ہو، گارجین کی طرف سے بھی غلطیاں نہ ہو، بیٹوں کی طرف سے بھی غلطیاں نہ ہو۔ اور گھما پھرا کر مسئلہ یہ ہے کہ ہر معاملے میں ہر ایک شخص کو چاہیے کہ وہ انصاف سے کام لے۔ تو
پہلی بات کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ رب العالمین بندوں کو، ہمیں اور آپ کو عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے۔ ہر عبادت میں احسان ہونا، ہر عبادات میں، نماز پڑھے تو بھی احسان ہو، روزہ رکھیں تو بھی احسان ہو، صدقہ و خیرات کرے تو بھی احسان ہو، انشاءاللہ احسان ایتاء ذی القربى، اسی طریقے سے وینہا عن الفحشاء والمنکر، یہ سب کیا ہیں انشاءاللہ ہم تفصیل سے روشنی کبھی ڈالیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہم سب مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا دے۔ کئی لوگوں نے درخواست بھی کی اور کئی لوگ بیمار بھی ہیں، سب کے لیے دعا کرے لا باس طہور انشاءاللہ۔ اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ رب العالمین تو سب کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ رب العالمین تو ہم سب کو دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر ہو، ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔